سلمان علی آغا پہ. فرحان کو تو ہم نے رکھ لیا. مجھے یہ بتائیں کپتانی رہے نہ رہے وہ تو بات کی بات ہے, ٹیم میں جگہ بنتی ہے ان کی؟ دیکھیں جب وہ T20 ہی از اے ونڈرفل پلیئر, ویری کوالٹی پلیئر. پاکستان کے پچھلے 2-2.5 سال کی کرکٹ نکال کے دیکھ لیں, پاکستان کا موسٹ امپیکٹ فل پلیئر ان ٹیسٹ اینڈ ون ڈے کرکٹ از سلمان علی آغا. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایڈمنسٹریشن کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس کو T20 فارمیٹ میں کپتان بنایا. میں نے اس وقت بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس فارمیٹ کے لیے سلمان علی آغا از ناٹ اے رائٹ چوائس, کیونکہ اس کی اپنی ٹیم میں جگہ جو ہے ہمیشہ کویشچن مارک رہے گی, کیونکہ ان کے اپنے سکلز اس کے مطابق سکل سیٹ نہیں ہے. ہوا یہ کنٹینیو ہوئی ان کی کپتانی, اس میں پاکستان کی ٹیم نے ایک بی رینک ٹیمیں اور UAE اور اس طرح کی ٹیموں کے خلاف جیتنا شروع کیا, اور ایک سوشل میڈیا زندہ باد ایک سٹیٹ ساڈے سامنے آیا کہ جی سلمان علی آغا نے جناب 70% میچز جیت لیے ہیں, اور اس نے جناب UAE فلاں زمبابوے, سری لنکا بی ٹیم, ساؤتھ افریقہ, یہ وہ ان ٹیموں کے خلاف جیت لیا. اور یہ جج نہیں کیا گیا کہ کیا جو سلمان علی آغا ہے ان کی کپتان کی پرفارمنس ایک تو بی ٹیمز کے خلاف ہے جس کو آپ سوشل میڈیا میں ان کی ون ریشو دکھا رہے ہیں, اور ان کی اپنی بیٹنگ ابھی تک اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی جہاں پہ وہ اپنا ایز اے بیٹسمین اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے. لیکن کیونکہ ایک فیصلہ لے لیا گیا تھا اس کو کنٹینیو کیا گیا, اور میں ہمیشہ اس کے خلاف ہوں کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو فیصلہ کنٹینیو ہوتا ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد کیوں نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ کیوں اس بندے کو کپتان بنا کے بھیجتے ہیں جس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ابھی مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ سلمان علی آغا ٹیسٹ اور ون ڈے کا بہترین پلیئر ہے. T20 شاید اس کی جو ہے نا وہ گیم نہیں ہے ابھی جہاں پہ اس کو کھیلنا چاہیے, اور اگر اس نے کھیلنا بھی ہے ہی ہیز ٹو امپروو ہز اسکلز اگینسٹ اسپن اینڈ ہی ہیز ٹو بیٹ ایٹ نمبر 4 نمبر 5 ناٹ ایٹ نمبر 3. صحیح. تو یہ بتائیں اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ شور میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس فرحان اور یہ جو فرحان صاحب زادہ اور فخر ہیں یہ اویلیبل ہے. ہاں یہ تو اوپنر ہے. اگر میں ڈومیسٹک میں لے کے جاؤں تو مجھے ذاتی طور پر شامل جو ہیں وہ کافی پسند آئے ہیں, کیونکہ میں نے پورا ڈومیسٹک کرکٹ میں نے ابھی دیکھا بھی ہے, اس کو آپریٹ بھی کیا, تو ہی از دا ون گائے ہو وی کین گیو ہم اے چانس. اور اس کے ساتھ ایک پلیئر ہے ماس صداقت, اچھا ہی از آلسو ویری گڈ پلیئر. تو یہ دونوں ایسے پلیئر ہیں جو T20 پروڈکٹ کے طور پر ان کو کھلایا جا سکتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر فارمیٹ, انہوں نے میری گل سن کے تو انہوں نے ٹیسٹ ہی پا دینا. سو ان T20 فارمیٹ دیز ٹو آر دا بیٹرز وی شوڈ لک آفٹر ویری ویل, ان کو چانسز ملنے چاہیے. اور کپتانی دیکھیں ایک انفارچونیٹ ایسا سینیریو ہے کہ ہم نے, میری ذاتی سمجھ میں تو پاکستان ٹیم کی جو بیسٹ پاسبل آپشن تھی وہ شاہین افریدی تھے T20 کپتانی کے لیے. اچھا, کیونکہ پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی T20 کنفرم پلیئر نہیں ہے جو کھیلتا بھی ہو اور اس کی ایک ایویڈنس بھی ہو کہ وہ اس فارمیٹ میں کپتانی کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر چکا ہے. شاہین کیونکہ 2-3 PSL کے اس نے ایز اے کپتان سیزن جیتے ہوئے, ہی انڈرسٹینڈز دا رول آف کپٹنسی اینڈ آلسو دا لیڈرشپ, اور اس کی اپنی T20 فارمیٹ کے اندر جگہ بنتی ہے. یس ہی ہیز ٹو امپروو ہز اسکلز اسپیشلی ان دا ڈیتھ اوور, لیکن میرے خیال میں جو اس وقت کے سینیریو ہے یا تو آپ کو شاہین کے ساتھ آپ کو کپتانی دینی چاہیے, یا میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ کوئی ینگسٹر جو باہر سے آ رہا ہے اس کے اوپر بینک کرنا چاہیے. واٹ اباؤٹ شاداب؟ ہی شوڈ فرسٹ سیمنٹ ہز پلیس ایز اے اسپنر ایٹ دا مومنٹ. ہی میری سمجھ میں تو اس کی بالنگ نہیں ہے تو وہ ٹیم میں نہیں پڑ رہا, تو کپتان کہاں سے بنے گا؟ اب آپ کہیں گے دیکھیں میں پھر سوشل میڈیا نہیں, اب تو بڑے بڑے پلیئرز یہ کہہ رہے ہیں. میں سن رہی تھی شاہد آفریدی کو بھی سن رہی تھی کہ شاید وہ نیکسٹ کپتان ہو بھی سکتے ہیں, اور پھر آپ وہ غلطی کریں گے جس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے آپ اس کو کپتان بنا رہے ہیں. شاداب از اے ویری گڈ پلیئر, اس نے پاکستان کے لیے بڑی شاندار پرفارمنس کیا دریافت کیا ہے آپ نے؟ وہ کیا ہے, بولنگ آل راؤنڈر ہے؟ ہی از اے بولنگ آل راؤنڈر. ہی ہیز ٹو بول 4 overs in T20 format and then his batting will come into play. اور ابھی تک شاداب اپنی بالنگ کے اندر وہ شارپنیس نہیں لے کے آئے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس وقت ٹیم میں جگہ بنتی ہے. لیکن اگر وہ کپتان بن جائے تو I will be very surprised. اچھا, یہ کون سا ان کا ٹیلنٹ ہے جو آپ لوگ کو نظر نہیں آتا ہے اور پھر وہ ورلڈ کپ سے پہلے باہر آ جاتا ہے اور وہ پھر ورلڈ کپ کا حصہ بن جاتے ہیں؟ 2023 میں بھی وہ باہر تھے, ورلڈ کپ میں آ گئے, ابھی بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ میں آ گئے. یہ تو جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا. دیکھیں ابھی وہ شاداب از اے ویری گڈ پلیئر, ایسا نہیں کہ وہ برا پلیئر ہے, لیکن اس کی بالنگ کی ڈیٹیریشن ہوتی جا رہی ہے. ڈے بائی ڈے ان کی بالنگ بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. تو میرے لیے تو شاداب ایک کمپلیٹ پیکج ہے, لیکن پہلا رول اس کا بالنگ ہے, دوسرا رول اس کی بیٹنگ ہے, تیسرا رول اس کی فیلڈنگ ہے. تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے بالنگ کی طرف جائیں تو وہ امپیکٹفل نہیں رہے اگینسٹ ٹاپ ٹیمز. ان کی بالنگ کی جو ایک کنسسٹنسی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی.
تو اگر وہ اس کو امپروو کرتے ہیں آئی تھنک ہی از اے ویری گڈ پلیئر اینڈ وہ آگے بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیل بٹ سکتا ناٹ کیپٹنسی ایٹ دا مومنٹ. آئی ول بی ویری سرپرائز کہ اگر اس کو کپتان بنایا جائے آن دس پرفارمنس. اچھا صحیح. کہ جس کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. آپ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں کہ سلمان کو بھی آپ نے اسی طرح کپتان بنا دیا کہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں تھی, آپ نے کپتان بنا دیا, تو پھر آپ ایک ایسا بندہ لے کے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ تو اس فیصلے کے خلاف ہوں گا کہ کپتان کو ہٹایا جائے. سلمان علی آغا کو اگر آپ نے بنایا ہے تو اس کو بیک کریں. ہاں اس کو اپنی گیم اور اپنے نمبر کو ری چیک کرنا ہے. وہ نمبر 3 کا پلیئر نہیں ہے. ہاں نمبر 4-5 پہ وہ کھیل سکتا ہے. کیپٹن کی کیا سائیکلوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے اگر کیپٹن خود جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا لیکن اس نے دوسرے پلیئرس کو بک اپ بھی کرنا ہے, کرٹیکل بھی ہونا ہے پلیئرس پہ, تو وہ کس مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے وین ہی ہمسیلف از ناٹ پرفارمنگ, وہ کیسے پھر یہ کرے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو کپتان ہے نا اس کا صرف کپتان ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹاس کرے, اس کا لیڈر بننا ضروری ہے. اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک کریکٹر ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سکھا دی جائے گی, وہ ان بلٹ ہوتی ہے آپ کے اندر. کیونکہ جو لیڈرشپ ہے اس کے جو رسپانسبلٹی لینے کی ایک اس کے اندر انگریڈینٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے. وہ کریڈٹ نہیں لیتا. ہمارے یہاں پہ کریڈٹ لینے والے کپتان بڑے دیکھے, رسپانسبلٹی لینے والا لیڈر کوئی نہیں آتا. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم لوگ تھوڑا مس کر جاتے ہیں کہ ہم کپتان اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری بات مانے. ہمارے بورڈ کے اندر انفارچونیٹ اس طرح کا رجحان رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ وہ ایسے پلیئر کو کپتان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی باتیں مانے. حالانکہ آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر کوئی فار دا گروتھ آپ کے ساتھ سوال جواب کرتا ہے اور آپ کو چیلنج کرتا ہے اور آپ اس کو چیلنج کو پورا کر کے آپ بھی اس کو چیلنج کریں کہ وہ پرفارمنس بہتر کرے, تو فائدہ تو کرکٹ بورڈ کا ہی ہوگا نا. آٹومیٹکلی کرکٹ بہتر ہوگی. ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے کریکٹر, ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے کمزور کریکٹر, ان کو کپتانی کی لالچ دے کے یا ان کو کپتان بنا کے ہم کہتے ہیں کہ تو ہماری ساری باتیں مان. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کپتان کو چننے کے اندر بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہے. ہمیں ان بندوں کو انکریج کرنا ہے جو اچھا کریکٹر ہولڈ کرتے ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں آپ کی ایڈمنسٹریشن کو. کیونکہ میں آپ کو سچی بتاؤں, میری جو لرننگز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے اندر ایک بہت بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیلنج نہیں ہونا چاہتے, جو اتھارٹی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ بڑا آسان سا طریقہ ہے, آپ اگر پاکستان ٹیم بہتر کرے گی تو بلے بلے تو آپ کی ہوگی. ہاں. تو آپ ان کریکٹرز کو پروموٹ کریں جو کریکٹرز آپ کو پرفارم کر کے دے سکیں اور ان کی اپنی ٹیم میں جگہ ہو. حالانکہ یہاں پہ ڈھونڈا یہ جاتا ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو چپ کر کے ٹاس کرے گا اور وہ ہمارے کسی بھی فیصلے کے آگے بولے گا نہیں. تو یہ ایک ہمیں کیپٹن چننے کے اندر بھی جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں پھر سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں, لیکن آپ نے ٹاس کی بات کی تو سلمان علی آغا کے بارے میں انفارچونیٹلی ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ صرف ٹاس کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں, وہ ان کا جو کپتانی کا رول ہے اس میں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. جی ابھی اگر میں ویسے اگر آپ کو بتاؤں تو سلمان علی آغا بہت اچھے پلیئر ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن ایز اے کپتان جو ابھی اس ورلڈ کپ میں ان کی پروسیڈنگ میں نے دیکھی, جس طریقے کے انہوں نے فیصلے لیے, جس طریقے کے بالر چینجز میں نے ان کی طرف سے دیکھی, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, وہ بہتر نہیں تھی. وہ اپنے جو بھی ایگزسٹنگ ٹیلنٹ تھا پلینگ 11 میں یا 15 میں اس کو رائٹ یوٹیلائز نہیں کر سکا. اور وہ صرف انہی کا ڈیسیجن ہوتا ہے یا اٹ از along with مائک ہیسن؟ دیکھیں پیچھے تو جب آپ ٹیم بنتی ہے تو پھر تو مائک ہیسن انوالو ہے اور بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہے, لیکن سول اتھارٹی کپتان ہوتا ہے. تو کپتان جب اندر ٹیم لے کے چلا جاتا ہے تو اس نے پہلا اوور کس کو کروانا ہے, اس کے لیے کیا فیلڈ سیٹ کرنی ہے, تیسرا اوور کس کو کروانا ہے, سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں باہر بیٹھا والا بندہ تھوڑا سا آپ کو فیڈ تو کر سکتا ہے بٹ کین ناٹ ڈو آل پارٹس, وہ آپ نے خود کرنا ہے. تو کپتان بہت بڑی ذمہ داری ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی یا کسی بھی دنیا کی کرکٹ ٹیم کے اندر. تو آپ بھی کپتان رہے, تو میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر اپنی پرفارمنس جیسے سلمان کی پرفارمنس کوئی خاص نہیں رہی تو جب اپنی نہیں رہتی پھر آپ فیلڈ پہ پھر آپ بول سکتے ہیں سچویشن 2014 کے ورلڈ کپ کے اندر میں, کیونکہ اس میں کچھ ایسے ایشوز چل رہے تھے جس کو میں اچھا مینیج نہیں کر سکا, کیونکہ میرے پہ اتنے پریشرز ڈال دیے گئے تھے جو کہ لوگوں کے تھے, لیکن وہ پڑھ میرے پہ گئے تھے کیونکہ آئی واز اے کیپٹن, آئی واز اے لیڈر. میں نے تو اس کو پرفارم کرنے کی تمام ذمہ داری لینی تھی, لیکن جو پیچھے والے لوگوں کے تمام تر فیصلے تھے ان کا پریشر بھی میرے پہ پڑ گیا. تو میں اچھا پرفارم نہیں کر سکا اس ٹورنامنٹ میں, اور ہم لوگ اسی طرح شاید سپر 8 کے اندر ہم لوگ ایک کوارٹر فائنل تھا جو ویسٹ انڈیز سے ہار گئے, اور اس میں اوور آل جو پوری انفارچونیٹ جو پوری مینجمنٹ تھی اٹ واز اے کمپلیٹ فیلئر. لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا تو میں نے رسپانسبلٹی لی اور میں نے اپنی کپتانی چھوڑ دی. لیکن جب آپ ایز اے کپتان پرفارم نہیں کرتے
تو آپ کے اوپر بہت پریشر آتا ہے. اور مشکل ہوتا ہے ٹیم کو بھی اس وقت مینیج کرنا. دیکھیے وہ کریکٹر کے اوپر ہوتا ہے. کوئی بات کرنا میرے لیے گراؤنڈ میں مینیج کرنا مشکل نہیں تھا, لیکن آف دا فیلڈ آئی واز ریئلی اسٹریسڈ آؤٹ. آئی واز ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم ویل, کیونکہ میں بیہائنڈ دا سین اتنے ایشوز کو مینیج کر رہا تھا جو کہ میرے پیدا کیے ہوئے نہیں تھے, لیکن مجھے وہ کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا ٹیم. تو ایز اے کیپٹن اگر آپ کو رائٹ سپورٹ نہ ملے پیچھے سے, آپ کی مینجمنٹ سے, آپ کی ایڈمنسٹریشن سے, آپ کی سپورٹنگ اسٹاف سے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی کپتان کے لیے. آئی تھنک کہ سلمان آغا از فیسنگ دا سیم ایٹ دا مومنٹ. اور ہمارے آئی تھنک یہ ایک کنسسٹنٹ ایک رہتا ہی ہے بابر کے ساتھ فرض بھی ہم نے کریں دیکھا. ابھی سلمان علی آغا کو اگر آ کے بدل دیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں لے لیا گیا؟ کیوں ورلڈ کپ کے بعد ہمیشہ ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ اچھا کپتان نہیں ہے؟ وہ تو ویسے ہی تھا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کپتانی بدلنا از ناٹ این ایشو, لیکن رائٹ ایڈمنسٹریشن کرنا. اگر وہ اتنا اچھا کپتان نہیں تھا تو بنایا کیوں؟ ہاں.